درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے نبیوں والے کام کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمائے۔ یہ محنت نبیوں والی محنت ہے، اور اللہ رب العزت یہ کام انبیاء علیہم الصلاۃ سے لیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ اللہ کے مقبول، معصوم اور مغفور بندے ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے مقبول ہوتے تھے، اللہ ان کو قبول کیا ہوتا تھا، اور یہ معصوم عن الخطا ہوتے تھے، گناہوں سے پاک ہوتے تھے، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ براہ راست نبیوں کی گناہوں سے حفاظت کرتے تھے، اور یہ مغفور ہوتے تھے، اگلی پچھلی ساری کے ساری اللہ نے معاف کر رکھی ہوتی۔ اب بتاؤ وہ ہستیاں کیسی ہوگی جو اللہ کے یہاں مقبول ہیں، معصوم ہیں، مغفور ہیں، اور ان کی محنت اللہ ہم جیسوں سے لے لیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں کی عادت ہے، گناہوں سے محبت ہے۔ ایک تو ہے معصیت اور ایک ہے حب معصیت، ایک تو ہے گناہ کا ہو جانا، گناہ کا کر لینا، اور ایک ہے گناہوں سے محبت کرنا، گناہ کیے بغیر چین نہ پڑنا۔ ہم سب تو اس بیماری میں پڑے ہیں کہ ہماری طبیعتوں کو چین نہیں پڑتا جب تک گناہ نہ کر لیں، راتوں کو نیند نہیں آتی جب تک گناہ نہ کر لیں۔ لیکن اس اللہ کا کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے کہ اس مالک نے ہمیں اس محنت کے لیے قبول فرمایا۔ اس لیے سب دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ دوسری بات دوستو، دیکھو میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، ایسا بڑھیا تھوڑا میری طرف، ہاں ایسا، میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی پہلے پارے کی، انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اولو العزم نبی ہیں، بہت بڑے انبیاء میں شمار ہے ان کا، اور اللہ رب العزت نے ان کو مختلف حالات سے آزمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابتلا میں ڈالا ابراہیم کو، لیکن ابراہیم ہر ابتلا کو پار کرتے چلے گئے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں آگے، لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں کو لے جا کر جنگل میں چھوڑ دو، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ زمین ایسی تھی جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہو سکتی تھی، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور اللہ کے حکم پر جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ریگستان میں لے جا کر چھوڑا اور اپنی اونٹنی گھما کر جانے لگے، تو بی بی ہاجرہ پیچھے دوڑی اور کہا ہم سے کیا غلطی ہو گئی ماں بیٹوں سے کہ ایسے جنگل میں، ایسے صحرا میں جہاں ہر وقت صحرائی جانوروں کا خوف، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو گئی؟ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، جواب دینے کا حکم نہیں ہے۔ آخر میں ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ ابراہیم کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہا ہاں،
اشارے سے کہا اللہ کا حکم ہے، تو فوراً حاجرہ علیہ السلام کی زبان سے لفظ نکلا واللہ لن یضیعنا، اللہ کی قسم اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے، تم جاؤ۔ پھر وہ سارا واقعہ جو آپ نے سنا کہ بچہ پیاس سے تڑپا ہے اور پیری ایڑی ماری ہے اور زمزم نکلا ہے، اور بی بی حاجرہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر ماری۔ پھر وہی بچہ بڑا ہوتا ہے، 11-12 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اور بچہ ایسا فرما بردار ہے، فوراً کہتا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے اس حکم کو آپ پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں۔ اب یہ ساری قربانیوں کو دینے کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اب یہاں ہمارا مکان بناؤ، ہمارا گھر بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کو کھڑا کیا اور اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ تہوی الیہم، تہوی الیہم، کہ اللہ پوری دنیا کا رخ تو کعبۃ اللہ کی طرف کر دے۔ قسم خدا کی میرے دوستو، اللہ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا ہے، ایسا قبول کیا ہے کہ رہتی دنیا تک مسلمان جب بھی نماز پڑھیں گے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں گے، اور صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد جب اس مسلمان کو قبر میں اتارا جائے گا تو اوپر سے آواز آئے گی بھائی صاحب تھوڑا کروٹ دے کر اس کا رخ بھی کعبے کی طرف کر دو، کہ زندگی میں بھی اس کا رخ کعبے کی طرف ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا رخ کعبے کی طرف ہے۔ آخر یہ جاذبیت اور یہ کھنچاؤ اور یہ اللہ کے گھر کی طرف کا رخ کیسے پڑا؟ اس رخ کے پڑنے کی وجہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اور حاجرہ علیہم السلام کے خاندان کی قربانی ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہوں کہ دنیا میں جو مرکز بنا کرتے ہیں وہ قربانیوں کے بعد بنا کرتے ہیں، اعلان سے نہیں بنا کرتے، اعلان سے نہیں بنا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 سال پہلے ابراہا نام کے ایک بادشاہ نے یمن میں کعبہ بنایا تھا اور ساری دنیا میں اعلان کروایا تھا کہ آج کے بعد کعبۃ اللہ مکہ میں نہیں یمن میں ہے، آج کے بعد تم طواف کعبۃ اللہ کا نہیں کرو گے، یمن میں میرے بنائے ہوئے گھر کا کرو گے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ مرکز تو قربانیوں سے بنتا ہے، اعلان سے۔ اب اس کے کعبہ میں اور یمن میں کوئی طواف کرنے آنے کو تیار نہیں، قافلے کے قافلے مکہ جا رہے ہیں۔ اس کو غصہ آیا کہ چلو جا کر کعبۃ اللہ کو ہی منہدم کر دیں، ختم کر دیں، تاکہ دنیا میں صرف میرا کعبہ بچے۔ کیا ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ آسمان سے چڑیا یا ابابیل نے پتھر مار مار کر اس کو اور اس کی فوج کو ختم کر دیا۔ قرآن میں اللہ نے پوری سورت اتاری، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، مأکول معنی بھوسا۔ ایسے پتھر گرے ہیں کہ فوجی کے سر پر گر کر اس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکل کر ہاتھی میں داخل ہوتے تھے اور ہاتھی کے نیچے سے نکلتے تھے، اور قرآن نے اس کو کہا ہے فجعلہم کعصف مأکول، کہ ایسا ہم نے ان ہاتھیوں کو کر دیا جیسے بھوسا ہوتا ہے۔ تو صرف اعلان کرنے سے مرکز نہیں بنتا، مرکز تو قربانی سے بنتا ہے۔ اور کعبۃ اللہ کو اللہ نے جو پوری دنیا کا مرکز بنایا
ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی برکت سے بنایا، اور نظام الدین بنگلے والی مسجد کو پوری دنیا کے دعوت کا جو مرکز بنایا وہ حضرت مولی الیاس اور مولی یوسف اور ان کے خاندان کی قربانی کی برکت سے بنایا۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی ہاجرہ نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے قربانی دی ہیں، اسی طرح میرے دوستوں جس بنگلے والی مسجد میں کل تم جا رہے ہو وہ مرکز آج سے نہیں 100 سال سے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بولو انشاءاللہ۔ جس طرح ابراہا کعبۃ اللہ کو گرا نہ سکا، ایسے دنیا کی کوئی طاقت نظام الدین بنگلے والی مسجد کو بند نہیں کر سکتی۔ 2 سال سے دیکھ لیا، پوری طاقت لگ گئی۔ اللہ پاک نے اس رمضان میں دوبارہ کھول کے بتا دیا کہ یہ ہمارا مرکز ہے، اور اس کو ہر زمانے میں ابراہا جیسے بدماش ڈھانے کے لیے آیا کریں گے، اور ان کا وہی انجام ہوگا جو سورہ فیل میں ہوا ہے۔ یہ اس خاندان کی قربانی ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا کوئی بات سننے کو تیار نہیں، معاوضہ دے دے کر بلا رہے ہیں، 2 پیسے دے دے کر بلا رہے ہیں، اور گھروں میں یہ حال ہے کہ فاقے پر فاقے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں فاقہ تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، جماعت آ گئی، جماعت کے سامنے کھانا رکھا، جماعت نے کھانا کھایا، اب پلیٹ میں جو کھانا بچا ہے وہ پلیٹ کا کھانا اٹھا کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مولانا یوسف کو کہا کہ جاؤ بیٹا یہ پلیٹ لے کر اندر جاؤ اور امی کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھا لو۔ حضرت مولانا یوسف خوش ہو گئے کہ کھانا ملا ہے، اور کمرے میں گئے، امی کو کہا امی کھانا آ گیا، امی نے بھی ہاتھ دھویا، مولانا یوسف صاحب نے بھی ہاتھ دھویا، دسترخوان بچھا کر ابھی تو پلیٹ میں پہلا نوالا توڑا ہے، اور باہر سے مولانا الیاس صاحب کی آواز آ گئی، ارے یوسف ایک جماعت اور آ گئی، وہ کھانا واپس بھیج دو۔ یہ حال تھا کہ گھروں میں فاقے ہیں اور جماعتوں کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ کے مہمانوں کو کھلایا جا رہا۔ بتاؤ یہ صحابہ کی مشابہت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ خاندان ہیں میرے دوستو کہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ 28 سال کی عمر میں امیر بنے ہیں، 28 سال کی عمر میں۔ 1944 میں یہ 28 سال کے تھے، 1916 کی تو پیدائش ہے، اور 1944 میں امیر بنے، اور 1965 میں صرف 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ یہ 20-21 سال جو حضرت مولانا یوسف صاحب کا دور امارت ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف 16 دن اپنے گھر کے بستر پر گزارے ہیں۔ کتنے دن؟ میاں جی مہراب صاحب، منشی اللہ دتہ صاحب مولانا یوسف صاحب کو کہتے تھے حضرت آپ کمرے میں چلے جائیں، مولانا عبید اللہ خان صاحب کہتے تھے حضرت آپ کمرے میں چلے جائیں، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے، ایک پردہ ہے صرف بیچ میں۔ اور مولانا یوسف صاحب کہتے تھے مولانا عبید اللہ خان صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کیسے جاؤں، میں نے لوگوں کے 4-4 مہینے تشکیل کر کے لوگوں کے بستر چھڑوائے ہیں، اگر میں خود جا کر بیوی کے ساتھ بستر پہ سو جاؤں گا کل قیامت کو اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ وہ جگہ ہے دوستو جس کو اللہ نے پوری دنیا کے دعوت کا مرکز بنایا ہے۔ دین کا مرکز تو مدینہ ہے، مکہ ہے، ہم اس کی کیا کہتے توہین نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس طرح علم کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، سنو، جس طرح علم کا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، اسی طرح دعوت کا مرکز بنگلے والی مسجد بستی حضرت نظام الدین ہے۔ اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ہماری ماں ہے، پوری دنیا میں دین یہاں سے پھیلا ہے، پوری دنیا میں دین اس خاندان کی برکت سے پھیلا ہے۔
اور میں تو یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک یہ امت حضرت مولی الیاس اور ان کی اولادوں کی خدمات کا بدلہ نہیں چکا سکتی. یہ ان کی نسل ہے. اس لیے جو حضرات یہاں سے جا رہے ہیں ماشاءاللہ 80 لوگ کل رات کو یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں. اللہ ان کے جان و مال کو قبول کرے, اللہ ان کے سفر کو آسان کریں. اصل بات تو یہ ہے کہ جب وہاں جاؤ تو دلوں میں عظمت لے کر جاؤ. میں ابھی آپ کے امیر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے 3 بڑے بڑے احسان ہیں ہم پر, 3 بڑے بڑے احسان ہیں ہم پر. کہ ایک تو اللہ پاک نے میرے اور تمہارے زمانے میں دعوت کے کام کو چلایا, دوسرا اللہ پاک نے میرے اور تمہارے ملک سے دعوت کے کام کو چلایا, اور تیسرا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے میری اور تمہاری اردو زبان میں دعوت کے کام کو چلایا. ورنہ اگر میرے زمانے میں دعوت کا کام نہ ہوتا, میرے مرنے کے بعد شروع ہوتا تو مجھے کیا فائدہ ہوتا؟ ارے بولو ہوتا کیا؟ اللہ نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا جس زمانے میں دعوت کا کام اللہ نے پوری دنیا میں چلایا. اور دوسرا احسان اللہ نے یہ کیا کہ ہمیں اس ملک میں پیدا کیا جس ملک کو اللہ نے پوری دنیا کے دعوت کے لیے قبول کیا. ہاں, دنیا کے ممالک والے ترس رہے ہیں نظام الدین دیکھنے کو. ایک افریقہ کا بندہ آیا اور آتے کے ساتھ میں وہ جیسے مرکز میں داخل ہوا سیدھے سجدے میں گر گیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا. لوگ جمع ہو گئے, 2 مہینے والوں نے اس کو اٹھایا. بھائی صاحب کیا تکلیف ہے, کیوں رو رہے ہو؟ اس نے روتے روتے کہا 8 سال سے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اس بنگلے والی مسجد کی زیارت کی. 8 سال کے بعد اللہ نے قبول کیا ہے. آپ سوچیں, وہ ملک ہمیں دے دیا اللہ نے, نہ ویزا لینے کی ضرورت, نہ پاسپورٹ بنانے کی ضرورت, نہ فلائٹ پکڑنے کی ضرورت. ہاں, سیدھی ٹرین ہے, 700 روپے میں جاؤ 700 میں آ جاؤ. 1500 روپے میں مرکز دکھا رہے اللہ. لوگوں کو 1.5 اور 2 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑ رہے جماعت میں. ہاں, ایک نائجیریا کی مستورات کی جماعت آئی, اس کی تشکیل بمبئی ہو گئی. اس جماعت نے پہلے دن رات کو سونے کے لیے جب اپنا بیگ کھولا اور اس کے اندر سے ٹاٹ نکالا, جو چاول کی گونی ہوتی ہے وہ ٹاٹ نکالا اور اس کو بچھا کر اس پر سونے کی تیاری کرنے لگی. اس گھر کی مستورات نے کہا بہن تم تو نظام الدین ہو کر آ رہی ہو, وہاں پر تو بڑے اچھے اچھے بیڈنگ ملتے ہیں, تمہارے شوہر نے تمہیں بیڈنگ نہیں دلایا, بڑا کنجوس معلوم ہوتا ہے. تو اس عورت نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, کہا میرے شوہر کو کنجوس مت بولو, ہماری بڑی عجیب کہانی ہے. کہا کیا کہانی ہے؟ کہا 2 سال پہلے میں نے اور میرے شوہر نے ارادہ کیا کہ ہندوستان میں چلہ لگانا ہے اور مستورات میں ہندوستان میں مرکز پہ جانا ہے. قسم خدا کی 2 سال سے ہم نے اپنے گھر کا چولہا بجھایا ہے اور چٹنی اور روٹی کھا کر پیسے بچائے ہیں میری بہن, تب جا کر تو ہم اس ملک میں پہنچے. یہ قربانیاں ہیں دوستو. اللہ نے بہت آسان کر دیا آپ کو کہ آپ کل رات کو یہاں سے نکلیں گے اور بدھ کے دن تو آپ نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ہوں گے. اس کی قدر کرنا. قدر یہ ہے, حضرت مولانا سلیمان جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نظام الدین آنے والوں کی قدر یہ ہے کہ جو نظام الدین آوے وہ وہاں کے اعمال میں اپنے آپ کو جوڑے, اور جو وہاں کے اعمال میں اپنے آپ کو نہ جوڑے وہ اپنے آپ کو نظام الدین آیا ہوا نہ سمجھیں. وہ اپنے آپ کو سمجھے ہی نہیں نظام الدین آیا ہوا. ہاں, کہ ابھی دلی آئے ہیں چلو لال قلعہ بھی دیکھ لیں اور جامع مسجد بھی دیکھ لیں اور چاندنی چوک بھی دیکھ لیں. یاد رکھنا میرے دوستو, صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور صرف نیت یہ کر لی کہ میں ہجرت بھی کروں گا اور فلانی عورت کے ساتھ نکاح بھی کر لوں گا. اللہ کی طرف سے وحی آئی, اے نبی آپ اس صحابی کو کہہ دیں آپ کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں. جو لال قلعہ اور جامع مسجد دیکھنے جا رہا ہے اس کی ہجرت بنگلے والی مسجد کے لیے نہیں ہے.
یہ فاسد نیت لے کر مت جاؤ. ہم تو یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم مسجد کی زیارت کریں گے. ہم یہ نیت کر کے جائیں کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک امیر دیا ہے. حضرت جی رابع حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ہم اپنے امیر کی زیارت کریں گے، ان کی عظمت بٹھائیں گے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں، جو اپنے امیر کی اطاعت نہ کرے، جو اپنے امیر کے بارے میں دل میں غلط سوچے، اس کا خاتمہ خطرے میں پڑ جاوے گا. ہاں، جو اپنے امیر سے اختلاف کریں وہ جہالت کی موت مرے گا. یہ لکھا ہے حدیث میں، مشکات کی حدیث ہے. اپنی نیت ایسی رکھو کہ ہم ان کا بیان سنیں گے، ان کی ہدایات سنیں گے، وہاں 24 گھنٹے کے اعمال میں جڑ کر کام کا طریقہ سیکھیں گے، اور ہم ٹکوٹا میں آ کر وہ جیسے بتا رہے ہیں ویسے کریں گے. بولو انشاءاللہ. یہ ہم سب آپ سے عہد کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو بھیجا جا رہا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے، اجی یہاں پر آیا کرو، جو یہاں پر آتے ہیں وہ ہماری کہتے ہیں، جو یہاں پر آتے نہیں وہ اپنی چلاتے ہیں. اس لیے خصوصاً میں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پچھلے چند سالوں میں 15 سے 20 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، خصوصاً آپ کے صوبے کرناٹک کو اور صوبے گجرات کو نظام الدین سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی. بہت بڑی سازش کے تحت یہ روکا گیا کہ وہاں کی بات یہاں نہ چلے. اور جب کام میں خیانت ہوتی ہے اور کام میں منمانی ہوتی ہے تو انجام میرے تمہارے سامنے ہے. سمجھ جاؤ بات کو. ایک ذمہ دار نے ہمارے سامنے صوبے کا جوڑ چل رہا تھا اور نظام الدین سے جو ہدایات دی گئی تھی اس کے بعد پورے صوبے کو جمع کر کے، ابھی تو نظام الدین سے باہر نہیں نکلے، انہوں نے یوں کہا کہ یہاں کی باتوں کو ہم اپنی چھنی میں چھانیں گے، جو سمجھ میں آئے گا وہ چلائیں گے. یہ میرے کانوں نے سنا ہے. جب ایسی خیانتیں وجود میں آتی ہیں تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹانے کے فیصلے کر دیتے ہیں. آج پوری دنیا میں آواز لگا رہے ہیں اکابرین ثلاثہ کا نہج، اکابرین ثلاثہ کا نہج. میں تو اپنے بیان میں کھل کے کہتا ہوں، اگر آپ اکابرین ثلاثہ کو مانتے ہو تو کم سے کم ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے تو چلے جاؤ. تینوں اکابرین کی قبر اندر ہے، آپ زیارت کر لینا. ہاں، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنا کہ کس طرح فجر سے لے کر عشاء تک پورا مرکز بھرا ہوا ہے. ابھی 16 اگست کو میں وہاں تھا، عشاء کے بعد حیات الصحابہ میں 1000 کا مجمع تھا، 2000 آدمی روزانہ کھانا کھا رہے آج بھی. اور زبردستی پوری دنیا میں ویڈیو بنانا کہ دیکھو مرکز برباد ہو گیا. کس نے کہا برباد ہو گیا؟ پورے لاک ڈاؤن میں 24 گھنٹے کے اعمال چلے ہیں، مگر ہم جس حکومت میں رہتے ہیں اور جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کا پالن کرنا اور اس قانون کو فالو کرنا یہ ہمارا حق ہے. اس لیے اس ملک کے قانون کے حساب سے 200 آدمی کی اجازت تھی، اس لیے ہم نے 200 آدمی اندر رکھے، ورنہ پورے لاک ڈاؤن میں مرکز پہ اعمال ہوتے رہے. اور پھر حکومت کی طرف سے اجازت مل گئی کہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، بات کرنے کی اجازت ہے. تو اللہ پاک نے رمضان کے بعد سے پورے مرکز کو آج تک کھول کے رکھا ہے. دعا کرو اللہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے کھول دو. اس کے لیے جتنے احباب جا رہے ہیں خوب دل سے دعا کر کے جائیں، 2 رکعت پڑھ کر جائیں، اور وہاں کی جو بات سنیں من وعن وہی لے کر آویں. مہربانی کر کے آپ لوگ چھنی میں نہ چھانیں. دنیا میں جو ملک کام میں آگے بڑھے ہیں، ہم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے آگے بڑھنے کی وجہ کیا؟ انہوں نے صرف اتنا کہا، ہمیں جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرتے ہیں، جیسا کہا جاتا ہے ویسا کرتے ہیں، ذرا بھی نہ اپنی جیب میں چھپاتے ہیں نہ جیب میں سے ڈالتے ہیں.
سمجھ میں آئی بات؟ اس کے لیے سارے ساتھی نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک اس کام کو کرنا ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ اور کام کو سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث کا سہارا لو. سنو یہ بات بھی سنو. حضرت فرماتے ہیں کام کو پرانوں سے نہ سمجھو، کام کو قرآن اور حدیث سے سمجھو. کام کو پرانوں سے نہ سمجھو، کام کو قرآن حدیث سے سمجھو. حضرت فرماتے میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے مت مانو، مت مانو، اس کو رد کر دو. لیکن الحمدللہ حضرت کی ایک ایک بات قرآن حدیث سے ثابت ہیں. جتنے اعتراضات آج تک حضرت کے بیانات پہ ہوئے الحمدللہ ہر ایک اعتراض کا جواب پورے دلائل کے ساتھ پیش کیا. اب نہ مانو تو قصور تمہارا ہے، نہ مانو تو ارے بھائی 30 اور 30 کتنے ہوتے ہیں؟ میں کہوں 50 ہوتے ہیں، تم کہو 60 ہوتے ہیں، میں کہوں میں نہیں مانتا 60 کو، تو آپ مجھے منوا سکتے ہو؟ نہیں مانتے تو مت مانو. باقی بات تو پکی ہے کہ 30 اور 30 کتنے ہوتے ہیں. جتنی حدیثیں حضرت نے 27 تفاسیر کی کتابیں پیش کی، 27 تفاسیر کی کتابیں، کہ دیکھو یہ ساری باتیں جو میں نے بیان میں کہی یہ ساری لکھی ہوئی ہیں. اوکے ہم نہیں مانتے، تم نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ آپ تحقیق کرو. ہاں کسی کی بات میں مت آؤ. میں نے پہلے جملہ کہا قرآنوں سے کام نہ سمجھو، کام کو قرآن حدیث سے سمجھو. ہم ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، ہم ہر سوال کرتے ہیں، اس کے جواب میں ہمیں صرف ایک ہی جواب ملتا ہے. تم کو زیادہ سمجھ پڑتی ہے کہ ہمارے بڑوں کو. ابھی کوئی جواب ہے؟ ارے بھائی قرآن حدیث سے جواب دو. ہر زمانے میں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی 3 آدمی کہیں جاؤ اس میں اپنے میں سے ایک کو امیر بنا دو. ہم پیدا ہوئے جب سے سنتے آ رہے ہیں امیر کانا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، غلام ہو، آپ اپنے امیر کی اطاعت کرو. جب تک امیر کفر کا حکم نہ دے اس وقت تک امیر کی اطاعت واجب رہتی ہے. بلکہ مولانا سعید احمد خان صاحب کے بیانات میں آپ کو پورا اس کا اسکرین شاٹ نکال کے بتا سکتا ہوں جس کے اندر یہ بات صاف لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر ایسے عمرہ آئیں گے، تم پر ایسے امیر آئیں گے جو بے وقت نماز پڑھائیں گے. اللہ کے نبی نے صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایسے امیر آئیں ہم کیا کریں؟ وہ بے وقت نماز پڑھائے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا اور بعد میں دوہرا لینا مگر اختلاف نہ کرنا. اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری جڑ اکھڑ جائے. ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم پر ایسے امیر آئیں گے جو تم سے اپنا حق وصول کریں گے لیکن تمہیں تمہارا حق نہیں دیں گے تو تم کیا کرو گے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ایسے امیر کے ساتھ ہم تلوار سے مقابلہ کریں گے. اللہ کے نبی نے کہا نا 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 نا، تم مقابلہ مت کرنا، تم صبر کرنا اور اپنا حق میرے پاس آ کر حوض کوثر پر سے لے لینا. یہ امیر کا مقام ہے دوستو. کوئی بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ کسی کفر کا حکم نہ دے. لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں. اس لیے امیر کی اطاعت ہر حال میں ہے. چاہے طبیعت کے خلاف فیصلے کریں اس کو مانو، اختلاف مت کرو. اس لیے میرے دوستو آپ لوگ جا رہے ہوں اللہ آپ کی خوب مدد کریں. اللہ آپ کے پیچھے پورے ٹکوٹا کے ماحول کو اللہ بدلنے کے فیصلے فرمائیں. یہاں پر خیر کی اللہ ہوائیں چلائیں. بس آپ لوگ جا رہے ہوں وہاں کے اعمال میں خوب جوڑنا اور خوب وہاں کے اعمال میں اپنے آپ کو شریک کرنا. اور جو ساتھی ماشاءاللہ 2 مہینے لے کر جا رہے ہیں وہ 2 مہینے وہاں رہ کر وہاں کے سارے اعمال کو دیکھیں، وہاں کی ساری باتوں کو سنیں. خاص کر روانگی کی بات کو بہت دھیان سے سنو، کارگزاری کو بہت دھیان سے سنو. یہ 2 مجلسیں ہوتی ہیں جس میں کام سمجھ میں آتا ہے
کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا کرنا، اور کارگزاری میں وہ حضرات پوچھتے ہیں اور پوچھنے کے بعد صحیح کام سمجھاتے ہیں۔ اس لیے 2 مجلسیں خوب اٹینڈ کرنا، خوب اٹینڈ کرنا، اور وہاں رہنا پورے عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، وہاں کے اکابرین کی محبت کو دل میں رکھ کر وہاں رہنا۔ ورنہ باغ کے اندر اگر آدمی پھول تلاش کرنے جاتا ہے تو اس کو پھول ملتا ہے، اور کتا ہڈی تلاش کرنے جاتا ہے تو اس کو ہڈی ملتی ہے، اور خنزیر پاخانہ تلاش کرنے جاتا ہے تو اس کو باغ میں پاخانہ بھی مل جاتا ہے۔ ایسے ہمارا نظام الدین ہے کہ اگر تم وہاں کی خوبیاں لینے جا رہے ہو تو وہاں کی خوبیاں لے کر آؤ گے، اگر وہاں کی کمیاں دیکھنے جا رہے ہو تو تمہیں وہاں کمیاں ہی نظر آئیں گی، وہاں کی کمیاں بھی نظر آئیں گی۔ جب ایک آدمی بیان سنتا ہی نکتہ چینی کے لیے ہے تو اس کو پورا بیان سمجھ میں نہیں آتا، جو غلطی ہوتی وہی پکڑتا۔ دیکھو مولوی صاحب یوں بولے، ارے بھائی 99% اچھا بولے وہ نہیں دکھتا تم کو۔ ہاں، ایک آدمی شراب پیے کچھ نہیں، لیکن ایک دعوت کا کام کرنے والا کھڑے رہ کر پانی پیے تو دیکھو کھڑے رہ کے پانی پیتے، اور وہ دارو پیتا وہ کچھ نہیں۔ پیچھے پڑنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر اچھائی میں برائی نظر آتی ہے۔ مکھی ہوتی ہے نا، مکھی، وہ پورا بدن اچھا ہے وہاں نہیں بیٹھے گی، لیکن جہاں زخم ہے وہیں جا کے بیٹھے گی، اس کی عادتیں ہیں۔ ایسے بعض مکھی صفت انسان ہوتے ہیں، ان کو صرف بال میں کھال نکالنا آتا ہے۔ ایسوں کے چکروں میں نہ پڑو، ہر ایک سے اچھائی لینے کی کوشش کرو، اور دعا کرو اللہ پاک حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے، کیونکہ حضرت بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ بس اللہ دشمنوں سے ان کی حفاظت کرے۔ بہت بڑی نعمت اللہ نے اس زمانے میں دی ہے۔ ابھی میری ایک چھوٹی سی آڈیو میں نے ڈالی ہے، بہت چھوٹی سی آڈیو ہے، مولانا یوسف موطالعہ صاحب کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ میرے سامنے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے مولانا ہارون صاحب کے انتقال کے وقت، مولانا ہارون صاحب کون؟ حضرت مولانا سعد صاحب کے والد، 1974 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت میں حضرت جی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا اظہار صاحب کو، جو مولانا سعد صاحب کے نانا ہوتے ہیں، ان کے داماد کے انتقال کے وقت ایک خط لکھا تھا۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ مولانا اظہار صاحب، مولانا انعام صاحب کے بعد آپ ہیں اور آپ کے بعد سعد ہیں، آپ سعد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ پوری امت کو لے کر چلنے والا بنے۔ اب مولانا زکریا صاحب کو کیسے پتا چلا کہ پہلے مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوگا، اس کے بعد مولانا اظہار کا ہوگا، اور پھر اللہ مولانا سعد صاحب کو مقام دیں گے 1974 میں، جبکہ مولانا سعد صاحب اس زمانے میں 9 سال کے بچے تھے۔ اس زمانے میں وہ خط لکھا کہ مولانا انعام صاحب کے بعد مولانا اظہار صاحب آپ ہیں اور آپ کے بعد سعد ہیں، آپ اس کی تربیت کریں تاکہ وہ اپنے دادا اور پردادا کے کام کو لے کر چلیں۔ اللہ پاک نے آج وہ دن دکھا دیا، پوری دنیا میں اللہ نے دعوت کے کام کو چلایا۔ اب دعا فرمائیں اللہ قیامت تک اس کام کو باقی و جاری فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اس کام کو اخلاص کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ کرنے کی توفیق فرمائے۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جاتا ہے